بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے صحابی، نام ان کا عبداللہ ہے، والد صاحب کا نام قیس ہے، والدہ کا نام وبیہ ہے ضاء کے ساتھ، مشہور ہیں ابو موسیٰ سے، اور اشعری قبیلے سے تعلق ہے جو یمن کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنے علاقے سے آئے، اور عجیب ان کا واقعہ ہے کہ اپنے علاقے سے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے علاقے سے روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کے لیے۔ کشتی کا سفر تھا، اور راستہ کشتی یعنی کہ پانی کا تھا، تو اس لیے کشتی کا سفر طے کرنا تھا اس کے ذریعے سے۔ اب وہ پہلے تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ہوا کے ذریعے سے جہاں بھی ہوا آئے کشتیاں وہاں چلی جاتی تھیں، تو یہ کشتی پر سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ اور بھی تھے ان کے ساتھی ان علاقے کے۔ ہوا تیز آئی تو حبشہ کی طرف کشتی کا رخ ہو گیا، ہوائیں تیز تھی اس طرف چلے گئے، اور ملک حبشہ کے ساحل پر یہ کشتی رکی، اور وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں اپنے صحابہ سے یہ فرمایا تھا، آپ علیہ السلام مکہ میں تھے، کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں، یعنی مکہ سے کسی اور علاقے کو جا سکتے ہیں، اور وہ علاقہ حبشہ ہے کہ وہاں کا بادشاہ خدا ترس سے رحم دل ہے، آپ کو عبادت کرنے دے گا، دین اسلام پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں، آپ کا نقصان نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا۔ اب یہ جب وہاں ان کے اور اللہ کی شان کہ صحابہ وہاں تھے، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت جعفر اور دیگر وہاں تھے، تو ان کی کشتی بھی وہاں لگی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہاں صحابہ سے ملاقات ہوئی اور علیک سلیک ہوئی، تو وہ حضرات ادھر ہی رہے، چونکہ آپ علیہ السلام ابھی مکے میں تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، تو پھر یہ بعد میں آئے، اور صحابہ کے ساتھ یہ بھی آئے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد یہ ہو چکے تھے، کافی تاخیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں آئے تو دینی رنگ چڑھا۔ چنانچہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق سوال کیا، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ تم مجھ سے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہو، کون سے صحابی، نام بتاؤ۔ آپ اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہو تو وہ قرآن اور سنت کے بڑے ماہر ہیں۔ آپ اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہو تو وہ تو دین اسلام کے اس رنگ کے اندر رنگے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں جیسے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ رنگین رنگ والا پانی، یہ زعفرانی جو رنگ ہوتا ہے، زعفران پانی میں ڈال دیا تو زعفرانی کلر والا پانی ہو گیا، اس میں بچے کو ڈالتے تھے، تو اس کے بھائی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا جو رنگ ہے وہ بچے پہ چڑھا دیا ہم نے۔ تو اسی طرح مطلب یہ ایک وہاں تصور تھا، تو یہ پھر لفظ استعمال ہونے لگا، کہا بھائی یہ تو حضرت ابو موسیٰ جو ہیں وہ محمدی دین میں رنگے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک دین اسلام کا رنگ ہے، تو آپ کس کے متعلق پوچھتے ہو؟ سلمان فارسی کے متعلق پوچھتے ہو تو وہ بس ان کے پاس تو پہلوں کا اور دوسرے ان کے بعد والے جو لوگ ہیں، علم الاولین والآخرین، پچھلوں اور اگلوں کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا سمندر ہے کہ اس کی کوئی گہرائی نہیں ہے۔ تو یوں ایک ایک کا نام انہوں نے لیا، تو اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی آ گئی کہ دینی رنگ ایسا تھا کہ سر سے پاؤں تک دینی رنگ کے اندر تھے۔ ان کے بارے میں مختلف واقعات آتے ہیں۔ ان کے چچا ابو عامر اشعری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد اوتاس کے مقام پر آپ علیہ السلام نے ان کے چچا کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیے کہ آپ بھی جائیں۔ تو وہاں جب یہ گئے تو درید ابن سمہ ان کا جو بڑا تھا کافروں کا، تو اس کو ان کے چچا نے قتل کیا، یہاں تک کہ ان کے چچا کے گھٹنے پر کسی غیر مسلم نے، کافر نے تیر مارا، اور وہ تیر ان کے لگا۔ تو
اب یہ انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا کو تیر مارا ہے فلاں بندے نے، اب یہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر رک، وہ نہیں رک رہا، بھاگ رہے ہیں۔ الا تستحی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا عربی ہے، تو ٹھہرتا نہیں ہے، ارے ٹھہر مقابلہ کر۔ اب جب اس کو قومیت کی بنیاد پر غیرت دلائی کہ تو کیسا عربی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو عربیوں کو ڈر رہا ہے، اب وہ کھڑا ہو گیا کہ آؤ اب مقابلے کے لیے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے مقابلہ کیا اور لڑائی کی ان سے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا، اور اپنے چچا کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ نے آپ کے دشمن کو مار دیا، یعنی اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، آپ کا دشمن مر گیا۔ لیکن اور پھر چچا کے گھٹنے میں تیر لگا ہوا تھا، وہ تیر جیسے ہی انہوں نے نکالا تو وہ ہڈی کا گودا اور پانی ہوتا ہے نا، وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اب ان کے چچا نے جب دیکھا کہ بھائی اب تو زندگی باقی نہیں لگتی کہ میں جیوں، تو اپنے بھتیجے سے کہا، انہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹا آپ جب نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہنا، میرا سلام ان سے عرض کر دینا، بس اب مجھے نہیں لگتا کہ میں اور جیوں۔ تھوڑا سا بس تھوڑی آگے جو ہے نا وہ منزل تک چلے اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، چونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے سلام کہا تھا ان کے چچا نے، تو اپنے چچا کا سلام پہنچانے کے لیے آئے۔ آپ علیہ السلام کو ساری بات بتائی کہ اللہ نے ہمیں فتح بھی دے دی، کافروں کو مارا ہم نے، اور چچا نے انتقال کے وقت، انتقال سے قریب آپ کو سلام کہا، اور ہاں یہ بھی کہا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ یہ دو باتیں کہیں، سلام بھی پہنچا دو اور میرے لیے دعا بھی کر دیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اتنے ہاتھ بلند کیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ یہ بغلوں کی سفیدی نبی علیہ السلام کی صحابی فرماتے ہمیں نظر آنے لگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ جو ابو عامر ہے، یا ارحم الراحمین، آپ قیامت میں ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرما کہ کئی لوگوں کے اوپر ان کا مقام ہو، اتنا ان کا مرتبہ ہو کہ کئی لوگوں پر ان کا مرتبہ غالب ہو۔ اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی دعا کی نبی علیہ السلام نے کہ یا اللہ، انہوں نے درخواست کی آپ علیہ السلام سے کہ بھائی بھی موقع اچھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں دے رہے ہیں تو میں بھی دعاؤں کی درخواست کر دوں۔ تو اس لیے بھائی دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، یہ پھونکے نہیں لگوانی چاہیے، دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ آج ختم قرآن بھی ہے نا، ہر سال بات نکل آتی ہے، تو حافظ صاحب سے پھونکے نہ لگوائیں، دعاؤں کی درخواست، وہ جو دعا ہوتی ہے نا بس وہ دعا کروائیں۔ وہ پھونکے لگا کر آج کل ویسی گیس مہنگی ہے بھائی، کچھ تو خیال کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ حافظ صاحب کا، اکثر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ پھونک جو ماریں گے، پہلے دن کے جو الحمدللہ سے شروع کیا ہے والناس تک جو پڑھا، پورے قرآن کا نور چلا جائے گا۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یہ بیچ میں کتنا فاصلہ آیا ہے۔ حافظ صاحب ایک پارہ پڑھتے ہیں، پھر جاتے گپ شپ بھی لگاتے، کھانا پینا کرتے، پھر وہ اگلے دن آتے، تو وہ تو جو ایک پارہ پڑھا وہ تو گیا اللہ کے پاس، اللہ کے خزانے میں پہنچ گیا۔ تو اس لیے بہتر، وہ بھی بیچارے کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ اللہ والے آدمی ہیں، تو دعائیں کروائیں۔ وہ دعا ماشاءاللہ کتنی عمدہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے ان کی دعائیں، تو وہ دعا کرتے ہیں۔ تو آخری حل یہ ہے کہ میں مزاح کے طور پر کہتا ہوں کہ حافظ صاحب کو لے جائیں اوپر ٹینکی کے پاس اور ان سے کہیں یہاں پھونک مارو، پھونک مار کر نلکوں میں پانی بھر کر لے کے جایا کرو۔ حافظ صاحب بھی ٹینشن سے آزاد، آپ حضرات بھی ٹینشن سے آزاد۔ ویسے بھی ایک پھونکوں والی سرکار بڑی مشہور ہے نا، وہ اسپیکروں میں پھونکے مارتی ہے مصیبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی میری دعا کرے، پانی کی بوتل لے کر نہیں آئے تھے اور ہم اتنے ہیں کہ مسجد کے ہی ٹوٹیاں کھولتے، اچھے خاصے ساتھی وہ گھر لے کے جاتے ہیں، حالانکہ مسجد کا پانی گھر لے کر جانا جائز ہی نہیں ہے بھائی۔ تو احتیاط کریں، مسجد ہے۔ اعتکاف والوں کو بھی چاہیے بڑے سنبھل کے رہیں، اور اسی طرح نماز والوں کو بھی چاہیے جو نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں بڑے سنبھل کے رہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے آداب ہیں، بڑا ادب سے رہیں۔ تو خیر میں عرضی کر رہا تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کے جتنے بھی گناہ ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے، اے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہم اغفر ذنبہ ما کلہ، اللہ سارے گناہ ان کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے گناہ
معاف فرما دے، اور اے اللہ اس کو وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجَنَّةَ مُدْخَلًا کریم، کہ اللہ جب قیامت میں میرے اس صحابی کو جنت میں داخل کرے تو عزت اکرام کے ساتھ میرے صحابی کو جنت میں داخل فرمائیے گا۔ تو اس میں ایک مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ دعا کے آداب میں سے یہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ دعا کہیں نہیں ہے، بھائی دیکھیں عام روٹین میں دعا کے آداب میں سے یہ کہ انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، الفاظ آتے ہیں، تو بھئی نماز کے بعد بھی اگر کسی نے ہاتھ اٹھا لی تو کون سا گناہ کبیرہ کر لیا؟ تو یہ آداب میں سے کہ اللہ کے سامنے انسان عاجز ہو کر مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ انجزنی ما وعدتنی، جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر دیجئے مجھ سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ تو نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھے جواب کیا دیا ریٹن میں، نہیں مجھے خوشخبری کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہ آج کل اگر ہم کوئی کہتے ہیں نا بھائی مسجد میں دیکھو ادب سے رہو تو یہ فائدہ، ارے بھائی یہ فضیلت بھاڑ میں جائے اپنے پاس رکھے، نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی گستاخی۔ تو نبی علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں مجھے فضیلتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بشارتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشخبریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کون مجھ سے خوشخبری لیتا ہے؟ اس نے تو انکار کر دیا۔ تو حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول ہمیں ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے ان سے خود فرمایا کہ تم بشارت لیتے ہو، خوشخبری مجھ سے لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول بالکل، ہم تو آپ کے دربار میں اس لیے حاضر ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا پانی لے آؤ۔ پانی منگایا، آپ سمجھے کہ یہاں بھوک لگے گی؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے پانی منگایا، آپ علیہ السلام نے وضو کیا، اپنے مبارک منہ میں پانی ڈالا اس کی کلی کی برتن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی آپ پی لیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے بھائی، جس جسم میں پاک محمد کے جسم سے لگا ہوا پانی جائے وہ دوزخ میں جائے گا؟ وہ نحیف اور کمزور ہوگا، عبادت میں سستی کرے گا، وہ لاغر اور کمزور ہوگا، وہ بے ادب گستاخ ہوگا؟ نہیں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک کلی بھی کی نا۔ اور نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک خشک کنویں میں یا وہ جگہ جہاں پانی کم تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈالا، وہ پانی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈسا، آپ علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک لگایا، آپ علیہ السلام کی تھوک مبارک کی برکت سے وہ زہریلی جگہ اللہ نے بالکل ٹھیک کر دی، صحت یاب ہو گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کے بھی پاؤں کا مسئلہ تھا، ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی تھی، آپ علیہ السلام نے مبارک تھوک لگایا، کہتے زندگی بھر اس پاؤں میں کبھی تکلیف نہیں آئی۔ تو تھوک مبارک کی یہ بات ہے۔ پھر چہرہ مبارک دھویا، ہاتھ مبارک دھوئے، چہرہ مبارک دھویا، کونیوں تک ہاتھ دھوئے، پاؤں مبارک دھوئے، تو یہ کتنی بڑی فضیلتیں بشارتیں ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے پانی پی لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ پردے میں تھی، انہوں نے وہاں سے آواز دی کہ اپنی اماں جان کے لیے بھی کچھ پانی چھوڑ دینا، یہ پاک نبی کی برکتیں ہیں، میرے لیے بھی پانی چھوڑ دینا۔ تو اس میں ایک بات کیا ثابت ہوئی کہ بھائی انسان ادب سے رہے تو ادب سے انسان بڑی منزلیں طے کرتا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام نے بلکہ ایک آدمی کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا نہیں کھا سکتا، لا استطیع، الفاظ یہ ہیں لا استطیع، اللہ کے نبی میں الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ یہ اس نے نبی علیہ السلام کو جھوٹ بولا، آپ علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کھا سکتے، لا استطاعت، اللہ کرے تمہیں توفیق نہ ملے، کہتے ہیں اسی وقت سے لے کر موت تک پوری زندگی اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، سوکھ گیا، اس میں حرکت ہی موومنٹ ہی نہیں رہی، حرکت ہی نہیں۔ اب کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، اسی سے استنجا بھی ہو رہا ہے، اسی سے کھانا بھی کھا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بے کرامی۔ تو اس لیے میرے محترم ادب بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم مسجد میں اعتکاف والے ہوں غیر اعتکاف والے ہوں، مسجد میں ادب سے رہیں، گٹکا شٹکا نہ کھایا کریں،
اور یہ غلط جھوٹ نہ بولا کریں کہ فلاں سے ہم نے پوچھا ہے اس نے کہا ہے، یہی چیز ہی غلط ہے، یہ بدبودار چیز ہے، سگریٹ غلط چیز ہے، بدبودار چیز ہے، یعنی مسجد کے آداب کے خلاف ہے یہ چیز۔ نبی علیہ السلام نے تو کچی پیاز کھانے سے منع فرمایا، یہ کون سی جو ہے نا وہ چیز ایسی ہے کہ جو جس کے کھانے سے بڑے جو ہے نا وہ نفلوں کے ثواب ملتے ہوں۔ تو اللہ کے گھر کی اگر بے کرامی کریں گے اللہ آئندہ توفیق نہیں دیں گے، اپنے گھر میں فرض نمازوں کی توفیق بھی نہیں دیں گے۔ تو انسان اللہ کے گھر کا اور اسی طرح جتنے بھی شریعت کے وہ احکام ہیں ان کا مذاق نہ اڑائے۔ دیکھو نا اس نے مذاق اڑا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے نبی علیہ السلام کی ذات سے محروم کر دیا، نبی کی ذات کی برکتوں سے محروم کر دیا۔ تو انسان مذاق نہ اڑائے، اپنی غلطی تسلیم کرے، دھڑلے سے سینہ تان کر باتیں نہ کیا کرے۔ اور اسی طرح ایک بات یاد آ گئی، ہمارے شریعت کا ایک بہترین اصول یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ فوت ہو گیا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، میں آپ کسی کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ اب وفات کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، نہیں، اس کا معاملہ اب ہماری زبانیں بند، ہمیں کوئی زیب نہیں دیتی یہ بات کہ ہم کیا کریں، کسی کی ذات کے بارے میں بات کریں۔ وہ عالم دین فوت ہو گئے تھے نا، مفتی عبدالشکور صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ یہ قیادت کی وہ تربیت تو دیکھیں، جن کو آج ہم بڑا مان رہے ہیں ان کی تربیت دیکھیں کہ اس پر کیا کیا بولا گیا ہے کہ وہ مولوی صاحب شراب پی کر جا رہا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا ہو گیا پاکستان ایسے غدار سے پاک ہو گیا، اور مجھے وہ بندہ پتہ چل جائے جس نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا، میں جا کر اس کو انعام دوں گا، انا للہ۔ یعنی ہم فوت شدہ لوگوں کی میت پر بھی سیاست چلاتے ہیں، غلاظت بکتے ہیں، گندگی بکتے ہیں، ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ عالم دین ہے اس کے ساتھ چلے جائے عالم دین۔ ہم تو کہتے ہیں کہ عام آدمی بھی اگر وفات پا گیا بھائی زبانوں کو سیدھے ہیں، اب یہ اللہ کے دربار میں گیا نا، اگر غلط تھا جو بھی تھا کوئی بھی ہو، قیامت میں بلکہ قبر میں اس سے سوالات کیے جائیں گے۔ میں آپ منکر نکیر نہیں ہیں، میں آپ اللہ کی طرف سے کسی پر مسلط شدہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارے بڑے بڑے جو پہلے اس زمانے کے نہیں پچھلے زمانے کے، انہوں نے یہ باتیں فرمائی ہے، جو انسان علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ قبر اس کی کھول لیں، دیکھیں اس کا چہرہ اللہ نے قبلے سے پھیر لیا ہوگا۔ تو اس لیے بھائی یہ ہم تو کہتے ہیں عام مسلمان کے بارے میں بھی ادب اور شائستگی کے ساتھ بات کی جائے۔ وہ چلا گیا اللہ کے ہاں، مجرم ہے تو اللہ کا ہے نا، میرا آپ کا کیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ میری اور ان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ مبارک مہینہ ہے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہوں، ہم کیوں کسی کے لیے ایسی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کشتی میں جا رہے، ایک سفر میں، بحری سفر میں تھے یہ تو، اور یہ روزے رکھتے تھے گرمی کے دنوں میں، عادت تھی ان کی، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رکھتے تھے۔ تو یہ بحری سفر میں تھے تو خود ہی فرماتے ہیں کہ آواز آئی، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو سناتے ہیں عبرت کے لیے کہ بھائی ٹھہرو ٹھہرو، پھر آواز آئی ٹھہرو بھائی آپ کو ایک بات بتانی ہے، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 7 دفعہ یہ آواز آئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دائیں بائیں دیکھے، یمیناً و شمالاً، نظر الی یمین و الی شمال، کہ دیکھا دائیں بائیں کسی کو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، او بھائی کیسے ٹھہرے، ہم سمندر میں ہیں، خشکی میں تھوڑی ہیں، ہماری کشتی جو نا ہچکولے کھا رہی ہے، پانی کے دوش پہ چل رہی ہے، ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، ہم ایسی جگہ پر ہیں، یعنی کہ ہم تو سمندر میں ہیں، یہاں ہماری کشتی کیسے ٹھہرے گی؟ تو پھر اس سے یہ فرمایا کہ تم بتاؤ بات کیا ہے؟ تو اس کہنے والے نے کہا واللہ عالم، کون سا آواز ہی آ رہی تھی، کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس کہنے والے نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں ایک چیز اپنے اوپر لازم کر دی ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے اوپر ایک چیز لازم کر دی ہے، بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ پھر اس خود ہی کہا گیا کہ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی سخت گرمی میں میری ذات کے لیے روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیامت کے اندر سخت دن، جو سخت ترین دن ہوگا گرمی والا، اس دن میں اس کو سیراب کروں گا، اس کی پیاس بجھاؤں گا۔
ہم تو بھائی منہ کھولے گھٹ کے کھا رہے ہیں سب کے سامنے دھڑلے سے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو توبے کی توفیق عطا فرمائے. یہ روزے کا رمضان کا مذاق ہے. کس منہ سے ہم عید کی نماز کے لیے آئیں گے, بغل گیر ہوں گے, عید ملیں گے, روزے تراویح معاف, کس منہ سے کہیں گے؟ ہم نے تو روزہ ہی نہیں رکھا بھائی. غیبتوں کی بوچھاڑیں ہم نے کی ہیں, تہمتیں ہم نے لگائی ہیں, اللہ کے گھر کی بے اکرامی ناقدریاں ہم سے ہوئی ہیں. ہم تو اس دن اللہ سے معافیاں مانگے, یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ نبی علیہ السلام, آج کل تو پہلی صف سے لے کر آخری صف تک سب مفتی بنے ہوئے ہیں. نہیں, جائز ہے اللہ کے گھر میں گٹکا کھانا, کون سا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں, بھائی میں یہ ایسی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, کسی کے نام کو اٹیک نہیں کر رہا. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب رسول اللہ بھی موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے 4 افراد فتویٰ دیا کرتے تھے. حالانکہ سارے صحابہ علم والے تھے, لیکن 4 صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے. فتویٰ ایک بنیادی اوتھینٹک چیز ہوتی ہے, ہر ایک نہیں دے سکتا. ایک حضرت عمر, حضرت علی, حضرت معاذ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, یہ 4 حضرات نبی علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اور یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں, میں رات کو اٹھا تہجد کے لیے, میں چل دیا مسجد نبوی کی طرف. مسجد نبوی کے دروازے کے پاس جب میں پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے تھے. آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا, صبر ہے, یہ میرا صحابی ہے اور یہ دعائیں مانگ رہا ہے, سنو اس کی دعائیں کیا ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی دعا سنائی کہ وہ صحابی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں, جس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اور آپ سے سوال اس بیس پر بنیاد پر کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ ہیں, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, آپ تنے تنہا اکیلے ہیں, نہ آپ کسی کی اولاد ہیں نہ آپ کی کوئی اولاد ہے, وہ کوئی بھی کوئی ذات آپ کے برابری کا ہے ہی نہیں, کوئی آپ کے برابر ہے ہی نہیں. یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ میں ان چیزوں کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا, یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اسم اعظم ہوتا ہے, میں اگر آسان الفاظ میں عرض کروں, یہ دعا کے قبول ہونے کا کوڈ ہے, یہ گولڈن کی ہے, اس کے ذریعے سے قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے. ان الفاظ کا استعمال کریں, الذی اذا دعی بہ اجاب. جب ان الفاظ کو کہہ کر کوئی انسان اللہ کے سامنے دعا کرے, اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب حضرت وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی, اب میں جستجو میں لگا یہ مبارک صحابی کون ہے کہ نبی علیہ السلام جس کی بشارت دے رہے ہیں اور جس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. جب میں آیا دیکھا تو وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ سے دعا مانگ رہے تھے. اور یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ جب یہ بصرہ چلے گئے تو وہاں یہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے. تہجد میں کوئی نہیں تھا تو اللہ کا قرآن سنا رہے تھے, خوبصورت آواز تھی بہت زیادہ. اب یہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور صبح نماز تک پڑھتے رہے. تو نماز سے فارغ ہوئے تو ایک ساتھی آئے, ایک صاحب آئے, اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے جو قرآن پڑھا آپ کو پتہ ہے آپ کے قرآن کو سننے کے لیے کون کون آیا ہے, یعنی انسانوں میں سے. ہاں جی مجھے تو علم نہیں ہے. کہا آپ کا قرآن سننے کے لیے محلے کی عورتیں باہر کھڑی ہیں, محلے کے بچے باہر کھڑے ہیں, اور کیا سن رہے ہیں بھائی, آپ کا قرآن سن رہے ہیں. آپ کی آواز میں اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے فرمایا, اگر مجھے پتہ ہوتا تو لزینت صوتی, میں اور اپنی آواز کو نکھار کر پڑھتا اللہ کا قرآن. اس لیے کہتے ہیں قرآن کو انسان نکھار کر پڑھے, اچھا پڑھے, خوبصورت پڑھے, تاکہ سامنے والا سننے والا کیا ہے محظوظ ہو جائے, اس کو بھی شوق پیدا ہو کیا کہ میں اتنا حسین و جمیل قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, میں بھی اس کو پڑھنے کی ترتیب بناؤں.
یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے ساتھ ہی ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختلف الفاظ سے ان کو کہا کرتے تھے. کبھی یہ کہتے تھے شوقنی الی ربی، چلو بھائی ابو موسیٰ قرآن سناؤ تاکہ مجھے بھی اپنے رب کی طرف شوق پیدا ہو جائے. ذکرنی، مجھے بھی کیا ہے قرآن پڑھ کر اپنی قرات کے ذریعے سے مجھے بھی آخرت یاد دلاؤ، اللہ کی محبت کا جام پلاؤ، اللہ کی محبت کا شوق میرے اندر بھی پیدا ہو. حضرت عمر باقاعدہ ان کو فرمایا کرتے تھے اور پھر یہ ان کی فرمائش پر قرآن سنایا کرتے تھے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز جس کی تھی تلاوت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور ان کا ایک ملفوظ اور قول ہے، عجیب قول ہے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی، میں بھی کمزور آپ بھی کمزور ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ناک، اس کو منخر کہتے ہیں اور دونوں کو منخرین کہتے ہیں، میری ناک وہ مردار کی بدبو سے بھر جائے، یہ مجھے پسندیدہ ہے کہ میں عورتوں کی خوشبو سونگھوں، عورتوں کی خوشبو سونگھنے سے میری ناک بھر جائے یہ مجھے پسند نہیں. اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ میں کسی مرے ہوئے جانور کی بدبو میرے ناک میں چلی جائے وہ مجھے پسند ہے. اب خود سوچیں کہ جو آدمی اتنا احتیاط کرتا ہوگا، اتنا محتاط ہوگا جو انسان، آپ خود سوچیں وہ کیسا انسان ہوگا. یعنی عورتوں کو دیکھنا تو دور کی بات، عورتوں کی خوشبو سے بھی اے اللہ میری حفاظت فرما. اس لیے ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، یہ آنکھیں گناہ کبیرہ کے داخل ہونے کا مین گیٹ ہے. آنکھوں کے ذریعے سے گناہ اندر داخل ہوتے ہیں، دل میں، دماغ میں، پورے جسم کے اندر، پھر وہ اپنی آگ جلاتے ہیں. کسی نامحرم عورت کو دیکھ لیا، گندے خیالات آ گئے، اب پلاننگ بنائی جا رہی ہے، دوستی کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے، گناہ کی، زنا کی. تو یہ سب سے پہلے ان آنکھوں کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ شروع ہوتے. اور آج کل ہم، جیسے میں نے کہا کہ آج کل تو پہلی صف سے لے کر آخری صف تک سارے مفتی ہیں، کہتے ہیں وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو اللہ نے آنکھیں دی کیوں؟ دعا کر دو اللہ سے بھائی اللہ آنکھیں لے لے. اللہ نے آنکھیں دی کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ کیوں فرماتے ہیں نگاہوں کو نیچے کرو؟ اللہ تعالیٰ بنانے والے کو پتہ نہیں، اللہ کو ہم ان کی مشینیں ہیں، مشینری بنانے والے کو پتہ نہیں، مشین ہی فتوے دے رہی ہے کہ پردہ کس کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے. یہ میری بہن سمان ہے، انڈین ڈائلاگ بھی بول دیتے ہیں، یہ میری ماں سمان ہے. پتہ چلے بہن سمان کے ساتھ پھر جو ہوا دارالفتاء میں وہ مسئلے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے محترم جو شریعت فرماتی ہے انسان اس کے مطابق زندگی گزارے، پاکیزہ زندگی ہوگی، صاف ستھری زندگی ہوگی. یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، اچھا یہ جب غسل کیا کرتے تھے خود فرماتے جب میں غسل کرتا ہوں تو میں اپنی کمر کو جھکا کر غسل کرتا ہوں، اپنی کمر کو جھکا کر غسل کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اس حال میں میرا اللہ مجھے دیکھے. ظاہر بات ہے تو تاکہ اپنے اعضائے مستورہ کو، مخصوص اعضاء کو میں بالکل سمیٹ کر میں غسل کرتا ہوں تاکہ نہ کوئی نہ دیکھے. آج تو بھائی ہمیں وہ گھر میں وہ چڈے پہنے ہوتے ہیں، چڈا شریف وہ پہنا ہوتا ہے، وہ بھائی گھٹنا سطر میں. بعضوں کے بارے میں تو کنفرم رپورٹیں بھی آئی ہیں کہ حضرت جی گھر میں جو ہے نا وہ بعض اوقات الف کی طرح ہو جاتے ہیں. الف سمجھتے ہو؟ الف کی طرح مطلب یہ کہ یہ بھی اتر گئی، یہ بھی اتر گئی، یہ بھی اتر گئی تو الف بن گیا. تو حضرت جی بعض اوقات گھر میں الف کی طرح ہوتے، برمانس کی طرح ہوتے، گھوم رہے ہوتے ہیں کنگ کونگ کی طرح. او بھائی بچے کیا سوچیں گے؟ بچوں کے سامنے بھی اگر یہ ہے تو وہ کہے گا بھائی یہ تو ہمارا ڈیڈی نہیں، یہ تو کنگ کونگ ہے، یہ تو مونکی ہے. تو اس لیے بھائی اللہ نے انسان بنایا ہے، وہ تو پھر پنجرہ خالی کرنے کے لیے درخواستیں دیں گے گارڈن والوں کو کہ بھائی اگر ہو تو آپ سے درخواست ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک ایسی بزرگ شخصیت موجود ہے کہ جو رات کو کنگ کونگ بن جاتی ہے. تو بھائی صحابہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، شریعت نے ہمیں ادب سکھایا ہے. اور گھومنے جاتے تو اتنے چڈے وہ گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی ماں کے سامنے، بہن کے سامنے گھٹنا چھپانا یہ فرض ہے، یعنی کہ عام مجمع کے سامنے بھی فرض ہے، اور ماں بہن کے سامنے تو اور زیادہ کیا ہے انسان اہتمام کے ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا ہے بھائی شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے. اور پھر جب اگر کوئی کسی کو مسئلہ بتائے تو اگلا اور چوڑا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو اور یہ جس نے مسئلہ بتایا میں اور ذرا کیا کروں ان کو
تنگ کروں. جیسے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی. آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھلم کھلا نہا رہا تھا. وہ یعنی کہ ان گھروں میں تو غسل خانے نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ کھلم کھلا ایک بڑے میدان میں نہا رہا تھا. آپ علیہ السلام کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے. آپ علیہ السلام کی عادت ہوتی تھی، اللہ کے نبی کسی کو نام لے کر نہیں ٹوکتے تھے، اسی لیے ہم بھی آپ علیہ السلام کی نقل کرتے ہیں کہ نام کسی کا نہیں، بری بات ہے. آپ علیہ السلام فوراً ممبر پر آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ عادت تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے ما بالو اقوام یصنعون کذا وکذا، کہ لوگوں کو کیا ہوں گے وہ اس طرح کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام اس طرح سمجھاتے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ تبارک و تعالی حیا والے ہیں، اللہ ستر والے ہیں، پردے والے ہیں. تو اللہ تعالی حیا کو پسند کرتے ہیں، پردے کو پسند کرتے ہیں. لہذا جب انسان اگر کوئی کھلے گراؤنڈ میں نہائے تو اپنی شرمگاہ کو، اپنے ستر کو چھپا کر نہایا کرے. تو نبی علیہ السلام نے ترغیب بھی دے دی. وہ جو شخص تھے وہ اس مجمع میں موجود بھی تھے، مسئلہ بھی ان کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ آپ علیہ السلام کی ترتیب ہوا کرتی تھی. تو اس طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ ننگ دھڑنگ نہا رہا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ننگ دھڑنگ نہا رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر کپڑا رکھ لیا، آنکھوں پر پٹی لگا دی. اب وہ بجائے یہ کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کیا کر رہا، اٹیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیا. بھائی چاہیے تھا کہ یار واقعی مجھ سے گناہ ہو گیا، اتنا بڑا اللہ والا مجھے سمجھا رہا ہے کہ تو کر کیا رہا ہے، لیکن اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے حملہ اس پر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر. وہ کہا امام صاحب کب سے اندھے ہو گئے آپ؟ تو امام صاحب نے بہترین جملہ فرمایا کہ جب سے تیری شرم ختم ہو گئی ہے، کم بخت بے حیا بے شرم، جب سے تیری شرم ختم ہو گئی ہے تو میں نے اپنی آنکھوں پر کیا کر دیا، کپڑا لپیٹ دیا، پٹی لپیٹ دی ہے. یہ اللہ والوں کے طریقے ہوا کرتے تھے. آخری بات عرض کر دوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ شلوار کا استعمال کیا کرتے تھے، کہ ہے ان کے حالات میں. کیوں؟ فرمایا اس سے پردہ زیادہ رہتا ہے، پردہ زیادہ رہتا ہے. اگر کسی کو لنگی باندھنا آتی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن شلوار نبی علیہ السلام نے بھی پسند کی، کہ اس استر للبدن کہتے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہوتا ہے شلوار میں. ایک لطیفہ سنا دوں، ناراض نہ ہونا، آخری دن ہے، یاد کرو گیا میں. کوئی اچھے الفاظوں میں یاد کرے گا، کوئی سخت الفاظوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو ٹینشن. تو وہ لنگی پر بات یاد آ گئی. ہمارے بنور ٹاؤن میں استاد تھے مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا گئے. اچھا ان کا انتقال بھی عجیب ہوا ہے، اس لیے اللہ سے ہم دعا دیں کہ مرنا تو ویسی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ اچھی موت دینا، ایمان پر دینا. تو ہمارے یہ استادوں کے استاد تھے. اچھا ان کا حال یہ تھا مفتی ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ بنور ٹاؤن میں استاد تھے، کھانے کے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن کسی سے اپنے حالات کا رونا نہیں روتے تھے. اور یہ ان کے بیٹوں نے بتایا ہے اور خود ہمارے اساتذہ نے بھی بتایا ہے کہ بنور ٹاؤن کی جو قبلے والی جگہ ہے جہاں کتابوں کی دکانیں ہیں، وہاں ایک سبزی والا ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، ہم نے تو اپنی زندگی میں ابھی بھی زندہ ہی ہے، مطلب وہ طالب علمی کے زمانے میں دیکھا تھا. تو وہ آخر میں شام کے وقت جب سڑے ہوئے ٹماٹر بچ جاتے تھے نا، تو استاد صاحب ان سے فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا ٹماٹر تو آپ نے ویسے ہی پھینکنے، جانوروں کو کھلانے یا پھینکنے آپ نے سڑے ہوئے ہیں، تو بجائے پھینکنے کے یہ مجھے دے دو، میرے کام آ جائیں گے. تو ان سے سڑے ہوئے ٹماٹر بنوری ٹاؤن کا اتنا بڑا شیخ وہ لیتا تھا اور وہ گھر جا کر اس پر گزارا کیا کرتے. زندگی گزر گئی نا. ان کا انتقال کیسے ہوا؟ افغانستان میں امارت اسلامی میں، اس وقت جو امارت اسلامی تھی، تہجد کی نماز میں سجدے میں ان کی روح قبض ہوئی ہے. تو وہ استاد جی ہمیں اٹھانے آتے تھے، وہ تو بڑے درجوں کو پڑھاتے تھے، ہم چھوٹے درجوں میں تو پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ استاد جی ان کو ہم طلبہ کو اٹھانے آتے تھے، اور فجر کی نماز کے لیے نا طلبہ بنور ٹاؤن کے صحن میں سوتے تھے، برآمدے میں سوتے تھے، لڑکے اٹھو اور کتاب یہ ہاسٹل جو کمروں میں بھی جاتے تھے اٹھاتے تھے. تو بھائی ناراض نہ ہونا، کوئی پٹھانوں پر بھی بڑے لطیفے آپ مارتے ہو نا، ہنستے رہتے ہو خوب. تو بنگلہ دیش کا کے طلبہ بھی وہاں تھے، سوئے ہوئے تھے. اب جب ان کو اٹھانے آئے، لڑکے اٹھو، تو لائٹ لگائی. اب لائٹ تو آنکھوں پہ لگتی ہے، تو وہ بنگالی جو طلبہ تھے انہوں نے کیا کہ لنگیاں پہنی ہوئی تھی، انہوں نے یوں لنگی لی، یوں کر دی. تو
تو استاد جی نے اپنے کلاس میں کہا ارے جب میں ان کو اٹھانے جاتا ہوں تو میں لائٹ آن کرتا ہوں، لائٹ ان کی آنکھوں پر لگتی ہے، یہ لنگی اپنی چادر سمجھ کر یہ اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، وہ بمبئی اور کلکتہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو بھائی یہ اس لیے کہ شلوار سب سے زیادہ کیا ہے، ستر والی چیز ہے، استر للبدن ہے، اس سے کیا ہے انسان کی شرمگاہ بھی کیا ہے چھپی رہتی ہے، تو شلوار کا استعمال بھی کثرت سے کریں۔ لیکن آخری گزارش آ رہی ہے آج کل تو شلوار وہ اتنے گھیر والی نا، وہ 12 گھیر والی 13 گھیر والی پتہ نہیں کتنی گھیر والی، جس سے محلے کے تقریباً درجن بچے تو اندر آ جاتے ہیں اس میں۔ تو اس لیے بھائی نارملی شلوار ہو، سیٹنگ سے انسان شلوار بھی پہنے اور قمیض بھی پہنے، تو یہ اپنے کپڑے اس طرح سلوایا کرو، انسان بن جاؤ بھائی، اب بہت ہو گیا۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، خوب سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت کرے کہ انشاءاللہ ہمارا آئیڈیل ہم اپنے صحابہ کو بنائیں گے، صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو صحابہ نے فرمایا لازمی انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، تو ہم رسول اللہ کی سیرت اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ نیت کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ جزاک خیر عطا فرمائے۔ الحمد